بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لے آئے تو بارگاہ اللہ خداوندی میں اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ خدایا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح عبادت کی آواز سن سکتا ہوں، نہ ہی کوئی عبادت خانہ نظر آتا ہے، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ اس پر اللہ پاک کا حکم آیا کہ جاؤ، جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بیت اللہ بنا دو، اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کر لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لے گئے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ جھاگ بنی ہوئی تھی، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد رکھ دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھر سے بھرا: کوہ طور، کوہ لبنان، کوہ جودی، کوہ طور زیتا اور کوہ ہیرا۔ بنیاد بھرنے کے بعد نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں بھی اٹھا دی۔ اس طرف حضرت آدم علیہ السلام نماز بھی پڑھا کرتے تھے اور طواف بھی کیا کرتے تھے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ طوفان کے وقت وہ عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور وہ جگہ ایک اور اونچے ٹیلے کی صورت میں رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی اس میں برکت اور دعا کے لیے یہاں آیا کرتے تھے اور آ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا، اور جب حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ یہاں آ کر رہے اور یہاں کچھ آبادی ہو گئی تو حضرت حاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کریں۔ اس کی نشانی اس طرح کی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبہ کی حد مقرر کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سائے کی مدد سے ایک خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر اس قدر کھدائی کی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئے، اور پھر اس پر ایک عمارت بنائی گئی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور رکن اسود سے رکن شامی تک دیوار کی لمبائی 33 ہاتھ تھی، اور رکن شامی سے رکن غربی تک 22 ہاتھ تھی، اور رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ، اور رکن یمانی سے رکن اسود تک 20 ہاتھ تھی۔ اس طرح خانہ کعبہ کی عمارت مستطیل کی شکل میں ہوتی گئی، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار سا بنایا تاکہ کعبہ کے لیے جو نذرانے اور تحفے آئیں وہ اس میں رکھے جا سکے۔ اس کے 2 ہی دروازے تھے، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے تھا، اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی عمارت بنانے والے تھے، کعبہ کو تعمیر کرنے والے تھے، اور ان کو گارے اور پتھر اٹھا کر دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اس دفعہ اس کی تعمیر کے لیے 3 پہاڑوں کے پتھر لائے گئے۔ بعد میں اس عمارت میں کچھ تبدیلیاں بھی کر دی گئی اور اس کی اونچائی مزید بڑھا دی گئی، دروازے بھی 2 کی جگہ 1 ہو گیا۔ اور آخر میں آپ سے میں ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں گی کہ دنیا کی ہر تکلیف قبر کے عذاب سے کم ہے، اس لیے کوشش کریں قبر میں روشنی کا انتظام روئے زمین کے اوپر رہتے ہوئے ہی کر لیں۔ اور رجب کا ماہ آہستہ آہستہ جا رہا ہے، ہمارے پاس وقت بہت زیادہ کم ہے اپنی رمضان کی تیاری کا۔ روزانہ قرآن پاک پڑھیں تاکہ رمضان المبارک میں قرآن پاک پڑھنا آسان ہو۔ اگر ابھی سے شروع نہیں کریں گے تو رمضان میں دل اندھیروں کے بوجھ تلے اس قدر دبا ہوگا کہ دل کے اندھیرے ختم ہونے تک رمضان المبارک چلا جائے گا۔ اس لیے ابھی سے قرآن پاک پڑھیں تاکہ دل روشن ہو اور رمضان میں برکتیں اور رحمتیں سمیٹ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔